اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشق اور مشق چھپائے سے کہیں نہیں چھپتا، رنگ گہرا ہو تو آنکھوں میں وہی کھنچتا۔ زلیخا کا عشق اور اس کی محبت کوئی معمولی عشق و محبت نہ تھی جو عزیز یا کسی دوسرے کے چھپائے سے چھپ سکتی تھی، بلکہ وہ سر چڑھ کر بولنے والا جادو اور آتش ازبام ہونے والا جذبہ تھی جو چند ہی روز میں عالم میں آشکار ہو کر رہی۔ اس افسائے راز کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ محل سرائے کے آنے جانے والی چند عورتیں آپس میں منہ جوڑنے لگیں اور اکثر اپنی زبان پر ذکر واز کرنے لگیں کہ تم نے کچھ سنا؟ عزیز مصری کی بیوی زلیخا جس کا نام ہے، وہ کیا کرتوت کر رہی ہے اور ایسا ستم ڈھا رہی ہے۔ بڑے شرم کی جگہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اپنے زرخیز غلام سے بد نگاہ ہو کر اس کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہی ہے اور کیسے کیسے اس کو اپنے نادم میں لانے کی کوشش میں مصروف ہے، دام میں لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وقال نسوات فی المدینۃ امرأته عزیز تورد فتح عن نفسی، یعنی شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش نفسانی حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ قد شغفہا حبا، یعنی اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ یقینی گمراہی پر اتر آئی ہے اور اس نے شرم و حیا کو بالائے طاق میں رکھ دیا۔ افسوس اس نے عزیز کا پاس نہ شاہی گھرانے کا لحاظ کیا، نے اس سب باتوں کو خاک میں ملا کر اتنی غریدگی ہو گئی کہ بس غریدہ ہو گئیں کہ بس دین ہے تو وہی اور جان ہے تو وہی۔ ہر وقت یوسف ہی یوسف پکارتی ہے اور اسی کی الٹ پلٹ میں ہر آن لگی رہتی ہے۔ ایسا بھی کیا اندھیرا ہے، آدمی اپنی عزت کا خیال کرے، اپنے ناموس کی شرم کرے، اپنے دل کو قابو میں رکھے۔ دل کیا ہو گیا؟ دیوانہ ہو گیا۔ اور ایک غلام پر آیا تو اس آندھی ومی کی طرح جس کا اتار نہیں۔ آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، مگر ہم تو کبھی ایسا نہ کریں گے اور کبھی کسی کو دل دے کر اپنے آپ کو اس طرح خاک میں نہ ملائیں گے جیسا کہ زلیخا نے اپنی آبرو خاک میں ملا رکھی ہے۔ اتفاق سے کسی خبر پہنچانے والے نے عورتوں کی یہ چہمگوئیاں اور بے تام باتیں زلیخا سے آ کر ہو بہو نقل کر دی۔ زلیخا نے سنا اور سن کر کہا کہ بھلا وہ کیا کہے جاتی ہیں، کہاں ہیں؟ کل میں خود ان کی خود داری اور ان کے بھاری بھرکم ہونے کا امتحان لوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیسے اپنی بات اپنے ہاتھ میں رکھنے والی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کو طعنہ زنی کرتے سنا، اپنے دل میں فوراً اس نے ایک مسودہ تیار کیا۔ دوسرے دن کے لیے اپنے محل سرائے میں بلانے کا ارسلت الیہن، یعنی عورتوں کو بلاوا بھیج دیا، اور اب ان کے لیے زلیخا نے تیاریاں کرنی شروع کیں۔ قسم قسم کے کھانے پک رہے ہیں اور طرح طرح کے فرش بچھ رہے ہیں، رنگ برنگ کے میوے چنے جا رہے ہیں اور بے حد تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ نظم: اے زلیخا کیسی تیاری ہے آج، کیا کسی کا ٹھیک کرنا ہے مجاز؟ جس چھری سے خود ہوئی تو نیم جاں، کیا وہی اب اوروں پر ہوگی رواں؟ جس نظر نے تیرا دل چھلنی کیا اور اب بھی اس سے گھائل ہوں گے کیا؟ اب تک جو تھا تیرے دل میں نہاں، کیا وہ اب اوروں پہ بھی ہوگا عیاں؟ جس لگی نے خاک کر ڈالا تجھے، کیا جلیں گے اور بھی اس آگ میں؟ محل سرائے کی عورتیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے،
اس کے گھروں کو آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے۔ زلیخا وہ عشق جواب تک لیجئے، یہاں سے الفاظ مٹ رہے ہیں، لیجئے وہ عشق جو اب تک ایک ہی دل میں ناصور کر رہا تھا اور ایک ہی گھر میں چنگاریاں سلگا رہا تھا، آج بہت سے دلوں میں گھاؤ کر گیا اور بہت سے گھروں کو جلا کر خاک سیاہ کرنے کو ہے۔ القصہ جو تو کر کے دوسرا روز ہوا اور اب زلیخا کے محل سرائے میں مصر کی عورتوں کے آنے کا وقت قریب آ گیا، مگر زلیخا مہمانوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ پیارے یوسف کے بناوے سنگار میں مصروف ہے، اگرچہ اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا یوسف کی جھلک بھی دیکھ سکے، مگر مصر کی عورتوں نے اس کو تانے ہی ایسے دیے کہ جس سے یہ انہیں یوسف کو ایک نظر دکھانے پر مجبور ہوئیں اور انہیں انتہا درجے کا لباس فاخرہ پہنا کر پیش پردہ بٹھایا۔ خود عورتوں کی مہمانداری کے امور میں آ کر مصروف ہو گئیں اور ان مہمانوں کے لیے بڑے بڑے تکلف کے سامان کیے، اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا یعنی اس کے لیے نہایت پرتکلف محفل جمائی، اور اتنے میں وہ عورتیں آنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جس عورتوں کا بلاوا تھا تھوڑی دیر میں وہ سب آ گئیں۔ پھر زلیخا کے اشارے سے ان کے سامنے قسم قسم کے کھانے اور طرح طرح کے میوے چنے جانے لگے، غرض کہ اس کے دسترخوان پر ہزارہا نعمتوں کا ایک باغ لگا دیا، اور ساتھ ہی اس کے ایک ایک چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی جس سے وہ تازہ پھل تراش کر کھائیں، جسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِینًا یعنی سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی جس سے وہ عمدہ پھل تراشیں اور کھائیں۔ پھر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج تمہاری مدارات میں کوئی کسر باقی نہ رکھوں، اور جو خدا کی دی ہوئی نعمت میرے پاس ہے میں تمہارے سامنے لا کر موجود کر دوں۔ پس اے میرے مہمانوں، ان تمام نعمتوں کے علاوہ ایک اور بولتی ہوئی نعمت خدا میرے پاس ہے، اسے بھی لا کر دکھاؤں گی۔ پیش جس وقت وہ تمہارے سامنے آئے تو پہلے یہ تازے پھل تراش کر اس کے سامنے پیش کر دینا، اور پھر یہ کھانے نوش جاں کرنا۔ یہ کہہ کر جلدی سے پیش پردہ ہو گئیں اور یوسف سے جا کر کہا وَقَالَتِ اخْرُجُوا عَلَيْهِنَّ یعنی ذرا ان مہمانوں کے سامنے تو آئیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے سے طوعاً وکرہاً بے نقاب ہو کر سامنے آئے۔ عورتوں کی جب پڑی ان پر نظر، ہو گئے ہوش و خروش زیر و زر، سب آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا، چاند ایک نکلا ہوا جیسے آ گیا، بے خودی کا ہو گیا عالم وہاں، بند گیا ایک واجد کا سا سارا سما۔ یہ ہوئی حالت زنانِ مصر کی، حسن پر پڑ کر نظر پتھرا گئیں۔ حسن یوسف کی چلی وہ دل پہ صف، کاٹ ڈالے ہاتھ اپنے حیف و حف، اپنے آپے میں نہ وہاں کوئی رہا، ساری مجلس ایک کمیلہ بن گئی۔ کمیلہ مطلب گوشت کا وہ کاٹ لینا انہوں نے ہاتھ، کمیلہ بن گیا۔ کاٹتے کیسے تر نج اور کیسے پھل، کیما کیما ہاتھ ہیں سب بے دخل۔ جب زلیخا نے یہ دیکھا ان کا حال، ساری محفل جب نظر آئی نڈھال، لے گئیں پردے میں جلدی سے انہیں تاکہ یہ مر نہ جائیں عورتیں۔ فلما رأینہ اکبرونہ وقطعن ایدیہن
یعنی جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو یوسف کے حسن و جمال کی ان کے دل میں ایسی چوٹ لگی کہ انہوں نے بجائے پھل اور میوے تراشنے کے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یعنی پھر عورتوں نے کہا کہ حاشا و کلّا، حاشا کلّا، یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بڑا عزیز مند فرشتہ ہے۔ اور زلیخا ہم کس میں کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اس حسن و جمال کا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ فی الحقیقت یہ کوئی بڑی مبارک ذات ہے اور یہ اسی قابل ہے کہ اسے اسی طرح رکھا جائے جیسے آنکھوں میں سرما یا جیسے پہلو میں دل۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں یوسف کو دیکھ کر دیوانی ہو گئیں اور حیرت زدہ ہو کر ان کی تعریف و توصیف میں بہت باتیں کر رہی ہیں تو تبسم کیا اور کہا کہ دیوانیوں، یہ دوسروں کی نصیحت اور اپناپے کو فضیحت یاد ہے تمہیں کہ تم نے مجھے یہ کہہ کر دنیا جہاں میں بدنام کیا تھا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام سے بری خواہش رکھتی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کا دل ایک غلام پر مائل ہو گیا ہے اور اس نے شاہی گھرانے کو بدنام کر رکھا ہے، اور وہ ایسی ہے اور وہ ویسی ہے۔ قالت فذلکن الذی یہ الفاظ تھوڑے سے دکھائی نہیں دیتے، لمننی، یعنی یہی تو ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اب بتاؤ کہ میرا غلام پر دل آنا سچا تھا یا جھوٹا، اور یہ کہ میں نے اس کے لیے جتنے بھی جتن کیے سب درست تھے یا غیر درست تھے۔ عورتوں نے نہایت منفعل اور نادم ہوتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، ہم کو یہ ثابت ہوا واقعی اس میں نہیں تیری خطا۔ ایک نظر ہم دیکھ کر از خوردہ ہوئے، اپنی ہستی اپنے آپے سے گئے۔ ایک جھلک نے ہم کو دیوانہ کیا، حال دل کیا کچھ ہوا ہوگا تیرا۔ افسر تجھ پہ زلیخا آفری ہے، صبر تیرا ضبط تیرا آفری ہے۔ آفری تجھ پہ اے زلیخا آفری، صبر تیرا ضبط تیرا آفری۔ پاس رکھ کر تو اسے ثابت رہی، اب تک بھی تو نہ دیوانی ہوئی۔ آفری صدا آفری اے پختہ کار، مرحبا اے مالک صبر و قرار۔ اف اے تیرا دل تیرا سینہ جگر، چھلنی ہو گیا ہر ایک اس قدر۔ تو ہی ہے جو اپنے آپے میں رہی، تو ہی ہے جس نے کہ اف تک بھی نہ کی۔ اے زلیخا بس یہ حصہ ہے تیرا صبر، تو نے حد کو بس پہنچا دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گائز میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو وہ کر دے جلدی جا کے، اور کمنٹ میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگتا ہے، اس میں انٹرسٹ آ رہا ہے